سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ هذه الدابة، یہ جانور جو ہے آخر زمان میں یعنی قرب قیامت میں نکلے گا. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اللہ کے احکام کو لوگ چھوڑ دیں گے، دین حق کو بدل ڈالیں گے. اب اللہ زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. قیل من مکہ، بعض علماء فرماتے ہیں وہ مکہ سے نکلے گا. وقیل من غیرہما کما سیاتی تفصیلہ انشاءاللہ تعالی. بعض علماء فرماتے ہیں مکے سے نہیں، وہ دیگر مقامات سے نکلے گا. مفسر فرماتے ہیں انشاءاللہ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے. فَتُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں کو آ کے بتلائے گا کہ تم دین حق سے ہٹ رہے ہو. قال ابن عباس والحسن وقتادہ ويروى عن علي رضی اللہ تعالی عنہ: تُكَلِّمُهُمْ كَلَامًا، وہ جانور بالکل کلام کرے گا جیسے انسان کلام کرتا ہے. اے تخاطبهم مخاطبۃ، وہ بندوں سے خطاب کرے گا، مخاطب ہوگا. وقال عطاء الخراسانی: تكلمهم فتقول لهم، اب وہ بات بھی کرے گا اور لوگوں سے کہے گا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، یعنی یہی بات کرے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پہ، اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے. ویروى هذا عن علي واختار جری في هذا القول نذر لا يخفى والله اعلم. وقال ابن عباس في روايه تجريهم، وعنه روايه قال كلا تفعل، يعني هذا وهذا وقول حسن ولا منافات والله اعلم. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جانور آ کے ان کو گویا زخمی کرے گا، یعنی کلام سے زخم پہنچائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کیسے اللہ کی نافرمانی. وقد ورد في ذکر الدابة احادیث کثیرۃ، احادیث و آثار کثیرہ، فلنذکر منها ما تيسر والله المستعان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے آثار ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ہم بھی کچھ ذکر کرتے ہیں. قال الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدثنا سفیان عن فرات عن ابی الطفیل عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفۃ، حضور ایک کمرے سے باہر تشریف لے آئے، حجرے سے باہر تشریف لے آئے. وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ أَمْرَ السَّاعَةِ، ہم قیامت کے بارے میں آپس میں صحابہ بیٹھ کے بحث کر رہے تھے. فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَحَتَّىٰ تَرَوْا 10 آيَاتٍ، حضور پاک نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں نہ پوری ہو جائیں.
یعنی اللہ نے قیامت کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، جب تک یہ 10 نشانیاں نہیں آئیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اب سورج جو ہے یاد رکھیں مشرق سے نکلتا ہے، اور یہی وہ مناظرہ ہے جو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے درمیان میں اور اس کے بعد نمرود کے درمیان میں ہوا تھا۔ لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو سزائے موت دے دی، ایک سزائے موت والے کو بری کر دیا، کہ دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا مار دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ تو احیاء اور اماتہ کا معنی ہی نہیں سمجھ سکا ہے۔ احیاء اماتہ الگ چیز ہے، مارنا چھوڑنا الگ چیز ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے نکال دو چلو۔ اب جب یہ بات آئی تو بالکل ہکا بکا رہ گیا کہ بھئی اب کیا کریں، اب سورج کو کیسے جا کے روک سکتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا چونکہ وہ تو نہیں نکال سکا لیکن اللہ اپنی قدرت پہ قادر ہے، وہ چاہے تو مشرق سے نکالیں اور چاہے تو مغرب سے نکالیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ روزانہ عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ سورج ہماری طرح سجدہ کرتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا سجدہ ہے، پہاڑوں کا اپنا سجدہ ہے، درختوں کا اپنا سجدہ ہے، چاند تاروں کا اپنا سجدہ ہے، انسان اور جن کا اپنا سجدہ ہے۔ اخر ساجدا تحت العرش، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے حکم چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرق سے نکلو، جب قیامت قریب آئے گا تو حکم دیں گے کہ اب مغرب سے نکلو۔ حضور نے فرمایا اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، کہ جس دن مغرب سے سورج نکل آیا اس دن توبہ کے دروازے بند۔ والدخان، اور دھواں، والدابۃ، اور جانور کا نکلنا، وخروج یاجوج وماجوج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، وخروج عیسی ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، والدجال، وثلاثۃ خسوف، اور 3 خسف، خسف مانا زلزلہ آئے گا، زمینیں دب جائیں گی، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، 3 خسفوں کے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ ونار تخرج من قار عدن، اور قار عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جلائے گی۔ اور تو شرناس تبیت ماؤ محیث باتو وتقیل ماؤ محیث قالو، جب دوپہر کو رکیں گے تو وہ آگ بھی رک جائے گی، جب رات ہوگی تو رک جائے گی، پھر چلا کے میدان محشر میں لے جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ نشانی وہاں قضا رواہ مسلم واہل السنن من طرق عن فرات القزاز ان نبی الطفیل عامر بن واصل عن حذیفہ مرفوعا وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن صحیح، ورواه مسلم ايضا من حديث عبد العزيز بن رفيع نبي الطفيل موقوفا فالله اعلم۔ طريق اخرى قال ابو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم واما طلحة وقال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي ان ابا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة أما جرير وقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وحديث طلحة تم وأحسن قال ذكر رسول الله من دابة ذكر رسول الله اسم الدابة حضور نے اس جانور کا ذکر کیا قال لها ثلاث خرجات من الدهر وتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية
ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ وہ جانور نکلے گا لیکن اس کے نکلنے کے 3 مراحل ہوں گے، یعنی ایک مرحلے میں نکلے گا دیہاتوں میں بات پھیلے گی لیکن مکے میں بات نہیں پہنچے گی، اور دوسرے میں کچھ اور زیادہ ظاہر ہوگا تو بات مکے میں بھی پہنچے گی. اور اس کے بعد فرماتے ثم بین الناس فی اعظم المساجد علی اللہ حرمۃ واکرمها المسجد الحرام ولم يرهم الا وهي تلغو بین الرکن والمقام تنفض عن راسها التراب. اب حضور نے فرمایا کہ لوگ سب سے بڑی مسجد میں یعنی مسجد الحرام مکے میں ہوں گے. لم یراہم، وہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ آواز سنیں گے جانور کی. ترغو بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں وہ جانور کی آواز دیکھیں گے، اور دیکھیں گے تنفض عن راسه التراب، وہ جانور جو ہے مٹی جھاڑ رہا ہے. فَالْفَضَ النَّاسُ عَنْهَا شَتًّا وَبَقِيَتْ أَصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُعْجِزُوا اللَّهَ. اب لوگ جو ہے ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے، خوف سے علیحدہ بھی جماعت بن، لیکن ایک مومنوں کی جماعت جو ہے وہ کھڑی رہے گی. فَبَدَأَتْ بِهِمْ فَجَلَّتْ وُجُوهُهُنَّ حَتَّى جَعَلَتْهَا كَأَنَّهَا الْكَوْكَبُ الدُّرِّي. وہ کہیں گے بھی ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تو علامت ہے قیامت کی. اب وہ جانور آ کے ان کے چہرے کو چھوئے گا اور ان کا چہرہ ایسے روشن ہو جائے گا جیسے ستارے چمکتے ہیں. وَوَلَّتْ فِي الْأَرْضِ لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلَا يَنْجُو مِنْهَا هَارِبٌ. اس کے بعد وہ زمین میں جائے گی، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکے گا، اور اگر وہ چاہے تو کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا. اور اس کے بعد حتیٰ ان رب من آب الصلاۃ تاتی ومن خلفی وتقول یا فلان الآن تصلی، حتیٰ کہ بعض لوگ ڈر کے مارے نماز شروع کر دیں گے. دعا کے کہ اچھا اب نماز یاد آئی ہے تمہیں، پہلے نمازیں نہیں پڑھی اب تمہیں نماز یاد آ گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں یقبل علیہا فتعصموا فی وجہہ سمۃ. اس کے بعد پھر سامنے ہوگا تو وہ علامت لگا دے گی، اس کی نشانی لگا دے گی. ثم تنطلق ويشترك الناس في الاموال ويستيبون في الامصار يعرف المؤمن من الكافر. اب سب پہ علامتیں لگنے کے بعد ایسا حال ہو جائے گا کہ پتہ لگے گا یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر. حتى ان المؤمن يقول يا كافر اقضني حقي وحتى ان الكافر يقول يا مؤمن اقضني حقي. حتیٰ کہ اتنا واضح ہو جائے گا مومن کا حق ہوگا تو کافر سے مطالبہ کرے گا، اور کافر کا حق ہوگا تو مومن سے مطالبہ کرے گا کہ میرا حق جو ہے ادا کرو. اب فرماتے ہیں رواه ابن جرير من طريقين حذيفة بن أسيد موقوفا والله أعلم، ورواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعا وأن ذلك في زمان عيسى بن مريم وهو يطوف بالبيت. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہوں گے اللہ کے گھر کا، لیکن یہ سند ٹھیک نہیں. حدیث آخر قال مسلم حجاج حدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا محمد بن بشر عن ابي حيان ابي زرعة عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه بعد. وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے حدیث یاد کی ہے اور یاد کرنے کے بعد میں اس کو ہرگز نہیں بھولا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ان اول الآیات خروجا، سب سے پہلی بڑی نشانی جو ہے طلوع الشمس من مغربها کہ سورج مغرب سے نکلے گا. وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، اور ضحیٰ کے وقت میں جانور کا نکلنا. وَأَيَّتُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَىٰ عَلَىٰ أَثْرِهَا قَرِيبًا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر جانور پہلے نکلا تو سورج کا پھر مغرب سے نکلنا قریب ہوگا، یا سورج پہلے نکلا تو پھر جانور کا نکلنا قریب ہوگا. حدیث آخر رواه مسلم صحیح. اب اس حدیث مبارک کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے من حدیث العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولى الحرقة نبی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
بادروا بالاعمال ستا، میرے آقا نے فرمایا خبردار کوشش کرو، جلدی کرو اعمال صالحہ کرنے کی، تاکہ ان 6 نشانیوں سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو۔ طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم أمر العامة تفرد به ولو من حديث قتادة عن حسن زياد بن نبي ورجل قال بادروا بالأعمال ستا والدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها والآمد خويسة أحدكم. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا الوهب قال اخبرني عمرو بن حازم حية يزيد بن ابي حبيب عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة والدجال وخيط أحدكم وأمر الآمد تفرد به. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس عن أويس بن خالد عن النبي رضي الله تعالى قال رسول الله قال رسول الله تخرج دابة الأرض وما حاسا موسى، کہ جب وہ جانور نکلے گا زمین سے اس کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، وخاتم سلیمان علیہ السلام ختم انف الکافر بالعصا، وہ لکڑی سے کافر کے ناک پہ داغ لگائے گا، وتجلی وجه المؤمن بالخاتم، اور خاتم سے مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا، یعنی لکڑی سے داغ لگائے گا کافر کے ناک پہ، اور مہر سے جب مومن کے چہرے کو لگائے گا تو مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا. حتی یتم الناظر الخوانی یعرف المؤمن من الکافر، اس کے بعد جب وہ لوگ بیٹھیں گے تو پتہ لگ جائے گا واضح کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر ہے. رواه الامام احمد بن بهز وعفان يزيد بن هارون ثلاث من بعد من سرده وقال تمن بالقال وخاتم وجههم بالعصا حتى ان اهل الخواني والواحد يتمون يقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يونس بن عباس. حديث اخر قال ابن ماجه حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا ابو نوير قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن بريدة عن ابيه قال ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى موضع بالبادية قريب من مكة، کہتا ہے حضور مجھے لے کے مکے کے قریب ایک بستی میں تشریف لے گئے. فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ، زمین جو تھی بڑی خشک تھی، حَوْلُهَا رَمْلَةٌ، اس کے ارد گرد کے اندر ریتیلی زمین تھی، یعنی درمیان میں سخت ہے اور ارد گرد میں ریتیلی زمین ہے. مجھے حضور وہاں لے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع، حضور نے فرمایا کہ وہ جانور اس جگہ سے نکلے گا. فَإِذَا فَطَرَ فِي شِبْرٍ قَالَ فَحَجَّجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَأَرَانَ عَصًا لَهُ فَإِذَا هَلْ بِعَصَايَ هَذِهِ كَذَا وَكَذَا، یعنی اس کے بعد ہم نے اس کی پیمائش بھی کی ہاتھ سے. پھر میں کئی حج کرتا رہا تو لکڑی سے بھی میں پیمائش کرتا رہا، وہ جگہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. وقال عبد الله كفر ما قال هي دابة ذات ضغب لها 4 قوائم تخرج من بعض اودیة تہامتا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ جانور ہوگا اور اس کے 4 ٹانگیں ہوں گی، یہ مکہ کے قریب کسی بستی سے نکلے گا. قال ریاض بدرابی قال عبد الله بن قال حسین بن مرزوق قال عبد الله تخرج الدابة من سبع الصفا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جانور نکلے گا لیکن صفا کی پہاڑی سے نکلے گا. کجری الفرس 3 ایام لم یخرج ثلثها، 3 دن کے اندر آہستہ 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 وہ نکلے گا. قال قال عبد الله انت تخرج من تحت الصخرة بجیاد، انہوں نے فرمایا کہ جیاد محلے میں ایک پتھر ہے، اس پتھر سے وہ نکلے گا. واللہ لو كنت معهم لو شئت بعصایا الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها، میں ان کو وہ پتھر دکھا سکتا تھا. قیل فتصنع ماذا یا عبداللہ بن، فقال تستقبل المشرق وتسرق صرخة
تنفذه ثم تستقبل الشام، وہ جانور مشرق کی طرف رخ کر کے آواز نکالے گا، پھر شام کی طرف رخ کر کے آواز نکالے گا. ثم تستقبل المغرب تصرخ صرخة ثم تستقبل اليمن وتصرخ صرخة تنفذ ثم تروح من مکہ وتصبح بأصفان. اس کے بعد مکے سے عصفان کی طرف جائے گا. قیل ثم ماذا قال ثم لا اعلم، اس کے بعد میں نہیں جانتا. وَأَنَّ عبد الله بن عمر أنه قال تخرج الدابة ليلة جمع، کہ وہ جانور نکلے گا اس رات جب لوگ مزدلفہ میں ہوں گے. وَأَنْ وَهْبٍ بِنْ وَقَابٍ كَلَامِ عُزَيْرَ لَيْسَ مِنْ قَاسٍ مِنْ تَارِ سُدُّ مَدَابَةً تُقَلِّمُ النَّاسَ كُلٌّ يَسْمَعُهَا. یہ فرماتی ہیں کہ حضرت عزیر نے فرمایا تھا کہ ایک جانور نکلے گا قریہ سدوم جو قوم لوط کی بستی تھی، اور وہ بات بھی کرے گا وَتَضَعُ الْحُبَالَ قَبْلَ التَّمَامِ، حتیٰ کہ حاملہ عورتیں جو ہیں ڈر کے حمل گر جائے گا. وَيَعُودُ الْمَاءُ الْعَذْبُ أُجَاجًا، اور میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا. وَيَتَعَادَ الْأَخِلَّاءُ، اور دوستوں میں دشمنی ہو جائے گی. وَتَرَكُ الْحِكْمَةُ وَيَرْفَعُ الْعِلْمُ، ایک دانائی ختم ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا. وَتُكَلِّمُ الْأَرْضَ الَّتِي تَلِيهَا وَفِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَرْجُو النَّاسُ مَا لَا يَبْلُغُونَ وَيَتَّبُونَ فِيهِ مَا لَا يَنَالُونَ فِي مَا لَا يَأْكُلُونَ. اور یہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ حیران ہوں گے کہ ہم کیا کریں، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. رواه نبی حاتم وقال نبی حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح كاتب ليس حدثني معاويه بن صالح بن موسى رضي الله عنه يقول ان الدابه فيها من كل لون، اس جانور میں ہر قسم کا رنگ ہوگا. ما بين قرنيا فرسخ للراكب، اور اس کے سینگوں کے درمیان میں اتنی چوڑائی ہوگی جیسے 1 میل چوڑا ہوتا ہے. وقال مثل الحبنة الزخمة، بہت بڑا جانور. وعن ابي الوالي بن طالب رضي الله عنه دابة الحريش، یہ ایسا جانور ہوگا کہ جس کے بال ہوں گے. وزغب وحافر، اس کے کھر بھی ہوں گے. ومالها ذنب، اس کا دم کوئی نہیں ہوگا. ولها لحية، اس کی داڑھی بھی ہوگی. وانها تخرج حذر الفرس الجبهة السلطان. وقال ابن جريج ان ابن الزبير ان وسد وقال راس ثور، اس کا سر ایسے ہوگا جیسے بیل کا ہو. وعينها عين خنزير، آنکھ ایسے ہوگی جیسے خنزیر ہو. وأذنها أذن فيل وقرنها قرن عيل وعنقها عنق دعامة، اور اس کے کان ایسے ہوں گے جیسے ہاتھی کے ہوں گے، اور سینگ ایسے ہوں گے جیسے ایل جانور کے ہوتی ہیں، اور اس کی گردن ایسے ہوگی جیسے شتر مرغ کی ہوتی ہے. وصدرها صدر اسد، سینہ ایسے ہوگا جیسے شیر کا ہوتا ہے. ولونها لون نمر، رنگ ایسے ہوگا جیسے چیتے کا ہوتا ہے. وقاصرتها قاصرة حر، اور کمر ایسے ہوگی جیسے بلی کی ہوتی ہے. وذنبها ذنب کبش، اور دم ایسی ہوگی جیسے دمبے کی ہوتی ہے. وقوائمها قوائم بعیر، ٹانگیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی ہوتی ہیں. بین کل مفصلین 12 ذراعا، ہر جوڑ کے درمیان میں 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ترجمہ صاحب موسیٰ وقات سلیمان فلا يبقى مؤمن الا نكت في وجهه بعصا موسیٰ نکتة بیضاء. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. وتفشو تلك النقطة بوجهه، مومن کے چہرے پہ جب داغ لگائے گا تو روشن ہو جائے گا. فلا يبقى كافر الا نكت فيه نقطة سوداء بخاتم سلیمان تفشو تلك النقطة سرد بوجهه، اور کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. حتی ان بکم ضایا، مومن بکم ضایا کافر. وحتی ان اہل البیت یسمعون ویار المؤمن الکافرین ثم تقولون یا فلان انت من اہل الجنہ ویا فلان انت من اہل النار. اور اس کے بعد وہ جانور جو ہے وہ خوشخبری بھی دے گا لوگوں کو اور کہے گا ابشر، تم جنتی ہو، تم دوزخی ہو، تم جنتی ہو، تم دوزخی ہو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بس اصل بات یہ یاد رکھیں کہ وہ جانور نکلے گا
اور علامات قیامت میں سے ہوگا. باقی اقوال ہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا یہ روایت، لیکن اس کا نکلنا جو ہے وہ یقینی ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ جب ہم لوگ نفلی طواف کرتے ہیں تو کیا نفلی طواف کے اندر بھی ہمیں رمل کرنا ہے؟ بالکل نہیں. یاد رکھیں کہ رمل کرنا جو ہے اس طواف میں ہوتا ہے جس میں احرام بھی ہو اور اس کے بعد صفا مروہ بھی دوڑنا ہو. یعنی عمرے کا احرام ہے تو اب صاف بات ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، کندھا بھی نکالیں گے اور رمل بھی کریں گے. اصل میں یہ رمل جو ہے یہ اس وجہ سے ابتدا ہوئی جب میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جلو میں تشریف لائے مکے میں، تو کفار قریش نے وعدے کے مطابق حرم خالی کر دیا کہ آپ عمرہ کر لیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو کمزور ہیں تو کافر کہنے لگے کہ اکلتہم ما یثرب، کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا بخار کھا گیا، یہ کمزور ہو گئے، ہمارا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی ہتھیار تو ہے نہیں، ہتھیار تو ہم لائے نہیں، لیکن مومن کو کافروں کے سامنے کمزور تو نہیں ہونا چاہیے. کمزور ہوں گے تو کافر تو چڑھ جائے گا. آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم کمزور ہوئے ہیں وہ اور سوار ہوتا جا رہا ہے. ورنہ اللہ کا شکر ہے، یاد رکھو کہ اللہ نے 57 ملک ہیں اسلام کے، اور ہر اہم ترین راستہ، اہم ترین دولت، اہم ترین پٹرول، معدنیات جتنی اللہ نے اسلامی ملکوں کو دی ہے، کافروں کے پلے میں اب بھی کچھ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ہم ختم ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا غصہ ان کا غصہ اس سیل، کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے پانی کا ویلا آتا ہے اور اس کے اوپر کیڑا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو اتنے کمزور ہو جائیں گے کیا وجہ ہے؟ مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان تو زیادہ ہوں گے، لیکن تم لوگ موت سے ڈرو گے اور دنیا سے محبت کرو گے، اللہ ذلیل کر دے گا. جب تک مسلمان موت سے نہیں ڈرتا تھا اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی تھی. آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے، کتنے ساتھی تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے درخواست کی. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی مہربانی کریں، جب دشمن سے جنگ ہوتی ہے آپ تو ایسے بس دشمنوں میں گھس جاتے ہیں، یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے. آدمی 1-2 سے لڑے گا، 3 سے لڑے گا، 4 سے 10 سے 200 سے نہیں لڑ سکتا نا ایک آدمی. تو آپ بادشاہ بننے ہیں، خواہ دشمنوں کے اندر چلے جاتے ہیں، ذرا احتیاط کیا کریں. تو حضرت علی مسکرائے، فرمایا بھئی وہ احتیاط کیوں کرے جس سے موت ڈرتی ہو؟ فرمایا تم احتیاط کرو، مجھ سے تو موت ڈرتی ہے، میں کیوں احتیاط کروں؟ تو ساتھی ہنسنے لگے، انہوں نے کہا حضرت موت بھی کسی سے ڈرتی ہے؟ موت تو کسی سے نہیں ڈرتی، موت تو انبیاء کو بھی آتی ہے، اولیاء کو بھی آتی ہے، شہداء کو بھی آتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے مسئلہ نہیں سمجھا، موت وقت سے پہلے آ سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں، اس کا تو وقت مقرر ہے، اللہ نے وقت معین کر دیا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. تو فرمایا جب میری موت کا وقت نہیں آیا تو بھاگتی ہے نا ڈر کے مارے، کبھی تو وقت آیا نہیں، میں کیسے ہوں اس کے قریب.
تو جب تک ہمارا یہ جذبہ تھا، سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اپنے 60 صحابہ کے ساتھ حضرت ابی عبیدہ بن الجراح کی کمان میں جب آپ لڑ رہے تھے ماتحت ہو کر، تو رات کو 60 آدمی لے کر گشت پہ نکلے کہ دشمن کی فوج کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ دشمن کی طاقت کتنا ہے۔ رات کو دستے جاتے تھے، اندازے لگاتے تھے کہ کتنی آگ جل رہی ہے، کتنے خیمے ہیں، کتنے جانور نظر آ رہے ہیں، ایک اندازہ ہوتا تھا دشمن کے لشکر کا۔ حضرت خالد رات کو گشت کر رہے ہیں اور آگے رومیوں کا لشکر ہے اور اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن الولید نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہم ان پہ ٹوٹ نہ پڑے، بدبخت سوئے ہوئے ہیں، کافر حملہ کر دیں۔ انہوں نے کہا حضرت خالد کیا کہہ رہے ہیں؟ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو جائیں گے اور کیا ہو جائے گا؟ بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ہم شہید ہو جائیں گے۔ حضرت خالد ولید نے حملہ کر دیا۔ ابی عبیدہ بن الجراح کو اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ میرا خالد اکیلا لڑ رہا ہے۔ فوراً لشکر لے کے پہنچو، حضرت ابی عبیدہ بھی پہنچ گئے۔ اللہ نے 60 آدمیوں کے حملے کو 60,000 پہ غالب کر دیا۔ تو آج جناب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ، بینک سے ملے تو ملے، سود ملے تو ملے، زنا کا ملے تو ملے، رشوت کا ملے تو ملے۔ ہر وقت ایک ہی سوچ ہے کہ مال کیسے ملے گا، پیسہ کیسے ملے گا۔ یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے تمہیں ڈر آ جائے گا، پھر انجام یہ ہوگا کہ ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج بھی ورنہ آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کافروں کا کہ 57 ملکوں میں کوئی 500 یا 600 ہماری یونیورسٹی ہے۔ صرف انڈیا کافر ملک ہے، اس کی بھی 6000 یونیورسٹی ہیں، اور جاپان وغیرہ کے تو ایک علاقے کی دارالخلافہ کے اندر 1000 یونیورسٹی ہیں۔ تو میرا بھائی یہ وجہ ہے، ورنہ اللہ نے تو مسلمانوں کو آج بھی طاقت دی ہے۔ اللہ آج بھی اگر اسلام کی قوت کو بیدار کر دے تو کافر تو پھر تمہارے پاؤں کے نیچے پڑا ہوگا۔ وہ تو اسی لیے لڑ رہے ہیں، اسی لیے مار رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا۔ انہوں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے، انہوں نے تورات پڑھی ہے، انہوں نے انجیل پڑھی ہے، وہ جاہل نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ اسٹڈی کر کے بیٹھے ہیں، مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیغمبر نے جو کہا تھا وہ وقت قریب آ رہا ہے، پھر جنگ ہوگی اور اسلام غالب ہوگا۔ لہذا اس غلبے سے پہلے جتنے مسلمانوں کو مار سکتے ہو مار لو۔ تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ کندھا بھی ننگا کرو اور رمل کرو پہلوان کی طرح، کافروں کو بتاؤ کہ ہم اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، طاقت ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے سنت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شرط ہے احرام بھی ہو اور اس کے بعد صفا مروہ بھی دوڑنی ہو۔ کیا مانا؟ اصلا مینا میں ہم نے حج کا احرام کھول دیا، احرام تو ہم نے باندھا تھا، لیکن ہم عرفات گئے، مزدلفہ آئے، مینا آئے، کنکری ماری، قربانی کی، سر مڈا، احرام کھولے۔ اب طواف زیارت کرنے آئیں گے تو رمل نہیں کریں گے کیونکہ احرام نہیں ہے۔ صفا مروہ تو ہے بعد میں،
لیکن احرام نہیں ہے تو لہذا وہ رمل نہیں ہوگی. رمل تب ہوگی احرام بھی ہو اور اس کے بعد صفا مروہ بھی دوڑنی ہو، ورنہ نفلی طواف میں نہ اجتباء ہوتا ہے نہ رمل ہوتی ہے. اگر ایک آدمی فرض نماز میں کھڑا ہے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، تو بالکل بغیر حرکت کیے ہوئے ایک قدم یا دو قدم جا کے صف پوری کر سکتا ہے، لیکن خیال رکھے کہ نہ سینہ پھرے نہ چہرہ پھرے. کہتے جی کہ نماز جنازہ میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں حنفی حضرات نہیں اٹھاتے، حنابلہ اٹھاتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، کوئی جھگڑا نہیں. کہتے کہ اللہ کا قرآن ایک باعظمت کتاب ہے، لوگ احترام نہیں کرتے. اللہ ہدایت دے، دعا کرو. میرا چھوٹا بھائی وطن میں فوت ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے. اور میرے بیٹے کے سسر جو تھے نا جی نواز خان، وہ بھی آج فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ آپ کو بھی صبر دے اور ان کے لیے دعائیں کریں. موت برحق ہے، یہ بھی اس کی خوش نصیبی ہے. تم بھائی ہو، مکے میں بیٹھے ہو، اس کے لیے دعا کرو اللہ کے کعبے میں. کہ میرا داماد جو ہے وہ بینک میں ملازم ہے. بہرحال شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ نوکری تلاش کرتا رہے. جب دوسری جگہ اللہ انتظام کر دے تو بینک کی نوکری چھوڑ دے. جب تک نہ ملے اس کی تنخواہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. وہ سود تھوڑا لے رہا ہے، وہ تو اپنی محنت کا بدلہ لے رہا ہے. لیکن ایسے ادارے میں کام کرنا جائز نہیں ہے. لہذا کوشش کرو، اللہ سے دعا بھی کرو اور تلاش بھی کرو، تو انشاءاللہ جب دوسری جگہ نوکری مل جائے تو چھوڑ دو. بہرحال زوال کا معنی ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے. تو اپنا جو زوال کا وقت اور زوال کے بعد جمعہ کے دن زوال کا جو تقریباً ٹائم ہے نا، یہاں اذان ہوتی ہے اول وقت میں. یعنی آج کل 12:25 پہ اذان ہوتی ہے. تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ 12:10 کے قریب زوال ہو جاتا ہے. ایک عورت بغرض عمرہ لندن سے یہاں آئی ہے اور کل پھر اس کی واپسی کی فلائٹ بھی ہے اور ایام حیض ہیں. بہرحال اب اس کا حل کوئی نہیں ماں سوا اس کے کہ بعض فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حل نہ ہو اس کے رہنے کا تو افضل تو یہ ہے کہ سیٹ چھوڑ دے، نہ جائے. کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑے گا، ایک ہفتے کے بعد سیٹ لے لے تاکہ پاک ہو کے عمرہ کرے اور آرام سے فارغ ہو کے جائے. بس صورت دیگر بعض علماء نے ایک صورت لکھی ہے کہ وہ اچھی طرح یعنی غسل کر کے پینٹ شرٹ باندھ کے اسی حالت میں عمرہ کر لے اور ایک دم بھی دے دے اور توبہ بھی کرے. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ سیٹ تبدیل کرائے.
تم کو پتا ہوتا ہے، لہذا آنے سے پہلے آدمی سوچے. یا پھر حدیث پاک میں ایک بڑی رحمت بھی ہے کہ اگر آدمی کو ایسا خطرہ ہے تو نیت کے وقت کہہ لے کہ میرا مولا جہاں تو نے روک دیا بس میں رک جاؤں، پھر احرام کھول سکتی. آپ نے عمرے پر آئے، حج بھی کیا، تو آپ اگر رمضان میں آ گئے تھے تو آپ پر حج کی بکری تو تھی نہیں، باقی آپ نے کنکریاں نہیں ماری، دم پڑ گئی. ایک آدمی کمزور ہے، طواف کرتے ہوئے تھک جائے، بیٹھ جائے 10 منٹ، کوئی حرج نہیں. صفا مروہ دوڑتے ہوئے تھک جائے، بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں. چاہے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. حج کے اندر جو ہم نے احرام کی چادریں استعمال کی ہیں، بعد میں جو چاہیں کریں، بعد میں اللہ پھر عمرہ نصیب کرے، استعمال کرو. آپ نے دوسرے کام لگا دو، چادریں ہیں تمہاری اور کیا ہے. ماں باپ پر اگر تمہارے حج فرض نہیں ہے تو حج نفل ہے، جیسے اپنا حج پڑھتے ہو اسی طرح باپ کا حج پڑھو. اگر آدمی نے عورت کو حالت احرام میں اپنی بیوی کو بوس و کنار کیا ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو. اللہ کا حکم ہے کہ حالت احرام میں ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے. بیمار کو شفا عطا فرما دے، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حج کے اندر طواف الوداع کرنا واجب ہے، اگر چھوڑے گا تو ایک بکری دم دینی پڑے گی. عمرے پہ آنے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ طواف الوداع کریں. کہتے جی کہ ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے عمرہ کیا ہے عصر کے بعد، لیکن پھر ہم نے صفا مروہ دوڑ لی، بال منہ ڈالیے اور 2 رکعت طواف جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے کہ میری والدہ نے طواف اور صفا مروہ کر لیا، ایک عورت سے کہا، اس نے بال کاٹ دیے. اب ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا عمرہ تھا نہیں، اللہ پہ چھوڑو بس. اگر کوئی آدمی عمرے کا طواف شروع کرے لیکن کندھا نکالنا بھول گیا، طواف میں تھوڑی دور آگے گیا تو یاد آیا وہی نکال لے، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال مجھے تو حاجی صاحبان اور عمرے والے حضرات جو ہے نا جی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکے. یعنی کندھے نکالنے کا کتنا فکر ہے کہ حضور کی سنت نہ رہ جائے، لیکن داڑھی مڈانے میں سب سے پہلے کھڑے ہیں. یہ کیسے آجی ہیں؟ کندھے نکالنے والی سنت تو یاد ہے، لیکن جو سنت ساری زندگی حضور کے چہرے پہ رہی وہ یاد نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو میٹھا ہوا وہ کھا لیا، جو کڑوا ہوا چھوڑ دیا. یعنی جو سنت آسان ہے کندھا ہی نکالنا ہے نا، وہ تو نکال لیں گے، سبحان اللہ. تو بھئی اصل سنت تو یہ ہے کہ جب تم مکے مدینے آ رہے ہو تو مدینے والے کی شکل تو بناؤ، کوئی شرم تو کرو. اور اگر اللہ کے کعبے کا اور محمد مدنی کے روضے کا بھی شرم نہیں ہے تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو کہو کہ میں عمرہ کر کے آیا، جیسے بدھو گئے تھے ویسے گھر آ گئے. پہلے بھی کلین شیو تھا، اب بھی کلین شیو ہے. پہلے بھی سگریٹ پیتا تھا، اب بھی سگریٹ پیتا ہے. پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، اب بھی جھوٹ بولتا ہے. پہلے بھی رشوت کھاتا تھا، اب بھی رشوت کھاتا ہے.
پہلے بھی سودی کاروبار کرتا تھا، اب بھی کاروبار کرتے، آنے کا فائدہ کیا ہے؟ عمرے اور حج پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بدلیں، ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے، عقیدے میں تبدیلی آئے، شکل میں تبدیلی آئے۔ جب واپس جائیں تو ہمارے چہرے پہ سنت محمد مصطفیٰ کا نور ہو، لوگوں کو پتہ لگے یہ مدینے گیا تھا۔ آج آپ کسی نوجوان کو بھیجیں، امریکہ بھیجیں، لندن بھیجیں، کسی ملک میں بھیجیں، واپس آئے گا جناب پینٹ بھی پہنے ہوئے ہوگا، کاؤ بوائے بنا ہوا ہوگا، منہ بھی ٹیڑھا کر کر کے انگریزی بولے گا تاکہ پتہ لگے کہ نسلاً انگریز ہے۔ تو اس کا اثر ہو اور مکے مدینے کا تجھ پہ اثر نہ ہو تو آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے آدمی گھر بیٹھا رہے۔ ایک آدمی ایمان سے کہو گھر میں جھوٹ بولتا ہے، ایک حرم میں بولتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ملک میں داڑھی مڈاتا ہے، ایک کعبۃ اللہ کے پاس دکانوں پہ بیٹھ کے داڑھی مڈاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر گھر رہیں اپنے۔ جب داخل ہوں گے کیا کریں؟ السلام علیکم بس۔ آدمی ہو نہ ہو، فرشتے تو ہوں گے نا، جن تو ہوں گے نا، کوئی تو ہوگا۔ کہتے جی کہ جب دنیا فنا ہوگی تو اللہ چاند ستاروں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ تمہارے ملک ہیں، اس کی چیز ہے، تمہاری ہے نہ؟ چاند ستارے تمہارے ہیں، خدا کے ہیں، تو اس کی مرضی جہاں ڈالے، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ڈالیں گے کہ جو لوگ سورج کو خدا مانتے تھے، آؤ دیکھ لو خدا کا حال جہنم میں پڑا ہے۔ اس لیے ڈالیں گے کہ تم سمجھتے تھے ستارے ہمیں علم غیب کی خبر دیتے، آؤ دیکھو جہنم میں پڑے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ہر چیز میں حکمت ہے اللہ۔ اپنے ملکوں میں جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو میت کے گھر والوں سے یہاں شرعاً یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کا وارث موجود ہے، کوئی بیٹا عالم ہے، وہ پڑھائے، ورنہ وہ پڑھانے والے کو اجازت دے۔ ہاں تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ حرم ہے اور امام موجود ہے، ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی۔ عورتیں خوبصورتی کے لیے اپنے بھویں باریک کرتی ہیں، ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد جنازہ آئے، بھائی اصول یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد تسبیحات کہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اگر جنازے کا اعلان ہو جائے تو جنازہ فرض کفایہ ہے، پہلے جنازہ پڑھو، پھر بعد میں اپنی سنتیں پڑھتے رہو۔ اور اگر تم نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی ہیں تو پھر سنتیں پڑھو، چھوڑ دو جنازہ، باقی پڑھ لیں گے۔ کہتے جی کہ تفسیر ابن کثیر مجھے اردو ترجمے والی چاہیے، تو باہر دکانوں سے جا کے پوچھو، مجھے کیا پتا ہے۔ اور یہاں کیوں ملے گی؟ یہاں اردو کا ملک ہی نہیں ہے، تو تمہارے ملک میں ملے گی جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، یہاں تو کوئی نہیں پڑھتا اردو۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہے اور 3 رکعت وتر ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت فجر کی سنتیں ہیں، یعنی 13 رکعت ہو گئی۔ لیکن جتنا اللہ تمہیں ہمت دے، 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، جتنا پڑھ سکو شکر کرو اللہ کا۔ ایک طواف کر کے ایک آدمی کے لیے دعا کرو، 2.5
سال کا بچے نے عمرہ کرے تو اس کا سر مڈانا ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں، وہ تو بالغ ہے ہی نہیں، مکلف ہے ہی نہیں، اس کو نہ ہر دفعہ اس طرح کی مار دیں، تم بڑے جو ہو نا وہ کرو، اب چھوٹے بچے کو ہر وقت دوسرا پھیر رہے ہیں۔ شیطان انسان کے خون، پتہ نہیں کیا خون اور رگ رگ میں دوڑ سکتا ہے، تو ولی اللہ اور نبی کیوں نہیں دوڑ سکتا ہے؟ کس سے مثال دے رہے ہو نبی کی؟ ایمان رہ گیا تمہارا باقی؟ انا للہ و انا الیہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان الشیطان یجری کمجری الدم، یہ بھی ہے کہ وہی ایک شیطان ساری دنیا کے رگوں میں دوڑتا ہے یا کروڑوں شیطان ہے؟ تو تمہارا مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، ایمان سے بھی نکلے، نبیوں کو شیطان سے مثال دینی شروع کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جاہل کا یہی مصیبت ہوتی ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہتے جی مجھے ڈپریشن ہے، آج کل ہر آدمی کو ڈپریشن ہے، تمہیں کو اکیلا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اطمینان ہے اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اللہ کا ذکر نہ رہا تو پریشانی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دلوں کا اطمینان ڈھونڈتے ہو تو اللہ کے ذکر میں آؤ، نماز ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، قرآن ہے، پھر سکون ملتا ہے۔ وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم آ گئے گولیاں کھانے پہ، گولیاں کھاتے کھاتے سکون تو نہ ملا، نشائی ضرور بن گئے۔ سکون ملے گا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ والوں کی صحبت میں اختیار کرو، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو۔ عمرہ کرے حج فرض نہیں ہوتا، عمرہ کر کے جاؤ، پھر اللہ جب بھیجے آ جانا۔ اگر آدمی وضو کا بچا ہوا پانی پی لے کوئی ٹھیک ہے، زمزم پیے، بالکل پیے، کیوں نہ پیے بھائی۔ عورت حالت احرام میں کپڑا چہرے کو نہ لگے، یہ نہیں کہ پردہ بھی نہ کرے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس طرح کپڑا ڈالے کہ چہرے کو نہ لگے لیکن پردہ تو قائم رہے نا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا حاذین الرجال صد اللہ علی وجوہنا، جب لوگ ہمارے قریب آتے تو ہم پردہ ڈال لیتے، جب لوگ دور چلے جاتے ہم اٹھا لیتے۔ یہاں تو دور جاتے ہی نہیں نا حاجی، ماشاءاللہ عورتوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں، ہمدردی ہے نا ان کو عورتوں سے، اپنا عمرہ کیسے برباد کریں؟ طواف میں ہیں، دیکھ عورتوں کو رہے ہیں، صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، نظر عورتوں پہ ہے، تازہ احرام باندھ کے آتے ہیں، ماشاءاللہ ایئر ہوسٹس پہ نظر ہے، پہلے سے خراب کر کے آتے ہیں مکے میں عمرہ۔ کرنے کے بعد کوئی حج فرض نہیں ہوتا، آپ جائیں اپنے ملک میں، جب یہ چھوٹے بچے بالغ ہوں گے اللہ دولت دے گا پھر حج فرض ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا نور یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمک المخزون المکنون المبارک الطیب الطاہر المقدس، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا،
اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا، اللهم اقض حاجاتنا واطمس على وجوه اعدائنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں رشتے آسان فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، جو زندہ ہیں ہدایت و استقامت نصیب فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے، یا اللہ حضور کے کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانان فلسطین پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانان کشمیر پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المستقیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔